بہت بڑے عالم اور بہت بڑے بزرگ جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں مزار وغیرہ جتنے لوگ یہاں آتے ہیں ان سے بہت زیادہ جو ہے زیادہ کی تعداد میں جو ہے حضرت والا سے لوگ آتے تھے اپنی اصلاح کے لیے، حضرت سے مرید ہونے کے لیے، بیعت کے لیے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ امی نے جب مکتب میں بھیجا تو ابا اس وقت ابا نے حضرت کا انتقال ہو چکا تھا، تو امی نے استاد سے کہا کہ دیکھیے حضرت جی میں بچہ آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ کے حوالے ہے، یہ جب کچھ بن جائے تب میرے حوالے کیجیے گا، ان کو چھٹی نہ دیجیے گا، یہ روئے گا، گر گرائے گا، روئے گی، یہ خوب یاد کرے گی ممی کو جو ہے نا، اور وہ بچہ روئے گا، جیسے ہم لوگ نا بچیاں ہیں تو روئے گی، بچہ ہے تو روئے گا۔ امی نے استاد محترم سے کہا کہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں آپ سے، یہ جتنا بھی روئے، نام کیا تھا اس کا، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جتنا بھی روئے ان کو چھٹی نہ دیجیے گا، چھوٹا سا بچہ۔ اب امی مدرسے میں رکھ کر، جیسے آپ یہاں ہیں اس مدرسے میں، امی جو ہے مدرسے میں رکھ کر مکتب میں چلی گئی امی۔ اب اس بچے کو 2-4 دن کے بعد جو ہے امی یاد آنے لگی، استاد محترم کے پاس آئے اور حضرت سے کہا حضرت چھٹی دیجیے، میں امی کی ملاقات میں جاؤں۔ تو استاد محترم سے پہلے وعدہ ہو چکا تھا کہ بچہ روئے بھی تو چھٹی نہ دیجیے گا۔ تو حضرت نے بچے کو سنبھالنے کے لیے یا گھر نہ جانے کے لیے، چھٹی نہ ملے اس کو، حضرت نے اس بچے کو سبق زیادہ دے دیا۔ کیا کر دیا؟ سبق زیادہ، اتنا زیادہ دے دیا حضرت نے سبق کہ بھائی اس کو سبق زیادہ دے دوں تو یاد بھی نہیں کر پائے گا یہ، اور چھٹی بھی نہیں مل پائے گی۔ حضرت نے کہا کہ میں تمہیں سبق اتنا دینے کے بجائے میں اتنا سبق دے رہا ہوں، اگر تم سنا دو گے تو چھٹی ہے، پھر امی کے پاس چلے جانا۔ بچہ تھا، بچہ نے کہا حضرت سب منظور ہے، جتنا سبق دے دو۔ خیر حضرت جو ہے سبق دے دیا، وہ بچہ سبق لیا، اٹھا وہاں سے آیا اور روم میں آیا، تنہائی میں ہاتھ اٹھایا، اتنا زار و قطار سے رونے لگا، اے اللہ میں چھوٹا سا بچہ ہوں، آپ جانتے ہیں، اور حضرت نے سبق دیا وہی یاد نہیں ہوتا تھا، اور حضرت نے اتنا سبق دے دیا تو میں کیسے یاد کروں؟ اے اللہ آپ تو سننے آپ کے بارے میں، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ آپ ہی مجھے سبق یاد کرا دیجیے۔ چھوٹا سا بچہ جیسے آپ لوگ ہیں، وہ رویا، اس پہ گر گرایا، اللہ کو جو ہے رحم اور ترس آ گیا۔ اور جب ٹائم ہوا تو حضرت نے کہا آؤ سبق سنا۔ حضرت تو پہلے سے جانتے تھے کہ بھائی سبق میں نے اتنا زیادہ دے دیا کہ سنا ہی نہیں پائے گا یہ۔ جب حضرت نے کہا سنا، وہ بسم اللہ پڑھا اور جتنا سبق دیا تھا اس کو پورا سنا۔ اب حضرت مجبور ہو گئے ادھر، کیونکہ بچہ سے بھی وعدہ کر لیا، سبق سنا تو چھٹی، ادھر ان کی امی سے بھی وعدہ ہے۔ حضرت مجبوراً جو ہے کہا ٹھیک ہے بھائی جاؤ امی سے ملاقات کر کے آ جائیں۔ میرے پیارے بچوں اور پیاری بچیوں، آپ جو آتے ہیں محلے سے، ذرا دل کے کان سے سنیے گا کہ جب اس بچے کو چھٹی مل گئی تو بچہ جب جانے لگا، اس کا نام کیا ہے؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ۔ کیا نام ہے؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہے۔ حضرت سے آپ لوگ باتیں پوچھ لیجیے گا۔ جب بچہ جانے لگا، جب گھر پہنچا، ادھر امی نماز پڑھ رہی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، کچھ دیر کے بعد آواز آئی، کون؟ تو بچہ جو ہے امی سے کہا امی میں بایزید ہوں۔ اندر سے آواز آئی، کس کی آواز؟ اس بچے کی، بولیے، امی کی آواز۔ کس کی آواز؟ امی کی آواز آئی۔ ادھر بچے نے پھٹکڑا، کون؟ بچے نے جواب دیا امی میں بایزید۔ اندر سے آواز آئی، کون سے بایزید؟ امی روتے ہوئے بچے نے امی میں آپ کا بایزید۔ کہا میرا بایزید تو مکتب میں چلا گیا ہے اور دوبارہ نہیں آئے گا، وہ کچھ بن کر ہی آئے گا۔ بچہ سمجھ گیا کہ امی یہ چاہے میں کچھ بن کر آؤں۔ چنانچہ جب وہ نکلے تو بہت سالوں کے، چھوٹا سا بچہ تھا، بالغ ہونے کے بعد کئی سالوں کے بعد ہے، 18-20 سال کے بعد جو ہے، جب وہ بن کر جو ہے اتنے بڑے بن کر آئے ہیں، جب اس کو ولایت کا درجہ ملا ہے، اور استاد نے کہا کہ جاؤ بیٹا تم اس لائق ہو گئے، جاؤ بیٹا تم اس لائق ہو گئے ہو۔ جب وہ بچہ آیا ہے تو وہ ہدیہ، وہ تحائف، وہ ویلکم، وہ استقبال لوگوں کا، بادشاہوں کا، لوگوں کا بادشاہ۔ جب بچہ گھر پہنچا ہے، جو امی تھی بیوہ عورت تھی،
وہ دوڑ کر نماز پڑھی شکرانے کی اور کہنے لگی اے اللہ میں اسی دن کے لیے آج تک زندہ تھی کہ میرا باعزید، میرا ننا، میرا منا، میرا بچہ کچھ بن جائے۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور مجھے اس دنیا میں رہنے جینے کا کوئی مزہ نہیں۔ تو میرے بچوں، میں نے اتنے بڑے ولی اور عالم دین کا میں نے آپ کو قصہ سنایا، اس میں سبق ہے۔ ہم بھی اپنے گھر سے آئے ہیں تو انشاءاللہ ہم اپنے اندر میں ایک طاقت، ایک جذبہ پیدا کریں گے کہ ہم ہر حال میں ادب کے ساتھ جئیں گے، ادب کے ساتھ رہیں گے اور ادب کریں گے، اور انشاءاللہ ادب کے ساتھ ساتھ علم حاصل کریں گے اور کچھ نہ کچھ بن کر ہی گھر جائیں گے انشاءاللہ، کچھ نہ بن کر ہی گھر جائیں گے۔ بیچ مدرسے سے بھاگنا، ادھر ادھر بھاگنا، استادوں کو پریشان کرنا، ذمہ داروں کو شکایت کا موقع دینا، یہ سب باتیں اچھی نہیں ہے۔ تو چھوٹے ننھے منھے بچے، ہم سب کو جو علم حاصل کرنا ہے ادب کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے؟ ادب کے ذریعے سے، ہے نا؟ سب کا ادب کریں گے، حضرت معتمم صاحب کا، استاذ کا، پیاری بہن کا، باورچن کا، درخت کا، یہ سب چیزیں ایسی ہے۔ مدرسے میں اگر آپ صرف ادب کو چھوڑ دیں گے تو سب کچھ چھوٹ جائے گا، اور آپ ادب کو لے لیں گے، ادب کی برکت سے آپ چاہے جتنے بھی کمزور ہیں ایک دن آپ آگے ہو جائیں گے، ایک دن آپ آگے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، ہمیں بھی اور پیاری بچوں کو بھی ادب و احترام کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔